أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمهتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. صدق اللہ العظیم. سورہ انعام میں ہم لوگ ہیں. آیت نمبر 112 سے ہم چل رہے ہیں اور پیچھے کا تسلسل یہ ہے کہ قریش مکہ نے رسول پاک علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ معجزات ان کے من پسند معجزات نازل کیے جائیں. حالانکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ قرآن مجید خود ایک معجزہ ہے اور کوئی باوجود عرب ہونے کے، فصیح اور بلیغ زبان بولنے کے، عربوں کو یہ فخر تھا کہ ہماری جو لینگویج ہے عربی زبان ویسی لینگویج کسی کی نہیں ہے اور ہم لوگ فصیح و بلیغ ہم لوگ بولتے ہیں اور ہمارے علاوہ جتنی دنیا ہے یہ سب گونگے ہیں، لینگویج بول نہیں سکتے. اس لیے عربوں کو عرب کہا جاتا ہے. عرب کے معنی بولنے والے، مافی الضمیر کا اظہار کرنے والے. اور عرب جتنے ہیں ان کے علاوہ وہ دوسروں کو عجم کہتے ہیں اور عجم کے معنی گونگے کی. عجمی لوگ بولے تو گونگا، غیر عربی، عرب عجم. ٹھیک ہے، آپ کو جب اتنا فخر ہے اس پہ، اتنا سمجھتے ہیں کہ ہم عرب ہیں اور ہماری بولی ایسی ہے، تو یہ بھی تو عربی ہے. قرآن مجید جو نازل کیا گیا ہے یہ بھی تو عربی میں ہے. اب اس کے جیسا کلام پورا تو نہیں لا سکتے
ٹھیک ہے ایک سورہ اس کے جیسا لاؤ، کوئی ایک آدھا چھوٹا موٹا سورہ اس کے جیسا لے آؤ، مگر جنگیں لڑتے رہے حضور کے ساتھ، مخاصمت کرتے رہے، عداوتیں دکھاتے رہے، مار توڑ کرتے رہے، تشدد برتتے رہے، بدر ہوئی، احد لڑے، خندق میں مقابلہ کیا، تبوک کا سفر حضور کو پیش آیا، وہ غزوہ ہوا، پھر فتح مکہ ہوا، اس کے بعد حنین کی معرکہ آئی، زبردست لڑائی ہوئی، یہ لڑائیاں لڑے، کئی لوگ مارے گئے، مرے، مگر ایک آیت قرآن مجید کی جیسی نہیں لا سکی۔ بڑا آسان تھا، آپ کو تو دعوت دی گئی باضابطہ فاتو بصورت من مثلہ، کہ بابا اگر تم اس کلام کو انسانی کلام سمجھ رہے ہو تو تم بھی انسان ہے، تم تو عرب بھی ہے، تم مکے کے رہنے والے ہیں، مکے کی لینگویج بھی سب سے زیادہ اچھی ہے، تو پھر تم مقابلے کے طور پہ لے آؤ ایک تم جب سمجھ رہے کہ یہ اللہ کے رسول نے اپنی جانب سے گھڑ لیا ہے، تم بھی تو آدمی اور انسان ہو، لے آؤ ایک سورہ نہ صحیح، ایک آیت اس کی جیسی لے آؤ۔ یہ لڑائیاں لڑے حضور کے ساتھ، مگر ایک آیت نہیں لا سکے۔ اور ایک بیوقوف نے علم ترا کے وزن پہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومہ طویل وذنبہ قصیر، یہ بنایا تو خود عرب اس پر ہنسنے لگے کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، یہ کوئی کلام نہیں ہوا، اور نہ اس کے کوئی معنی ہے، نہ اس کا کوئی مفہوم ہے۔ اور یہاں تو معنویت کا وہ عالم ہے کہ آپ نے پرسوں دیکھا ہوگا اخبار میں کہ الملتقط، حضرت بندہ نواز کی کتاب دائرۃ المعارف سے اس کی ایک جلد چھپی ہے، الملتقط، اور باقی اور 10 جلدیں آنے کو ہیں۔ پہلی بار دائرۃ المعارف حیدرآباد نے اس کو چھاپا ہے، الملتقط، سلیکٹڈ تفسیر کا نام ہے۔ حضرت بندہ نواز نصیر الدین چراغ دہلوی کے خلیفہ اور مرید ہیں، اور جب حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی سے ملاقات ہوئی تو سلطان تغلق کی مسجد میں اپنے ایک دوست کے ساتھ گئے تھے، انہوں نے بندہ نواز سے کہا کہ چلو ہمارے ایک شخصیت سے ملاتا ہوں۔ حضرت بندہ نواز نے جب نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، بس مرید ہو گئے، خلافت بعد میں ملی۔ تو ان کی دلچسپی یہ تھی کہ تصوف کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس کو بعد میں تصوف کہنے لگے۔ تصوف عجمی لفظ ہے، عربی لفظ نہیں ہے، عربی میں اس کو احسان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور حدیث احسان مشہور ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ استحضار کی تعلیم ہے اس میں، خدا کی ایسی عبادت کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ایسی عبادت کرو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ اسی کو مراقبہ، اسی کو استحضار کہتے ہیں۔ وہ خود حدیث شریف میں ثابت ہے،
بندے نواز کی دلچسپی تصوف کی طرف تھی. حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی جو نظام الدین اولیاء کے خلیفہ اور نظام الدین اولیاء حضرت بابا فرید گنج شکر کے، اور وہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور بختیار کاکی حضرت چشتی کے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور مرید. تو حضرت بندے نواز کی دلچسپی تصوف کی طرف تھی. تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی پاکی شریعت کے عالم تھے. وہ انہوں نے کہا نہیں، ہم کو تم سے دوسرا کام لینا ہے، تم کشاف پڑھو. تفسیر کی بہت اونچی کتاب ہے، ہمارے تمام دینی اداروں میں ہوئی پڑھائی جاتی ہے کشاف. اور کشاف معتزلی کی کتاب ہے. ہمارے ہندوستان میں وہی چلتی ہے. عرب لوگ اس کو ہاتھ لگاتے نہیں. چنانچہ ایک عرب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کشاف پڑھاتے ہیں. مطلب کشاف معتزلی کی کتاب ہے، اور معتزلہ کے اور ہمارے عقائد میں تھوڑا سا فرق ہے. ایک فرق یہ ہے کہ وہ لوگ کلام اللہ کو مخلوق مانتے ہیں. مخلوق، کلام اللہ مخلوق ہے. ارے بابا، کلام اللہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی ہر صفت قدیم ہے، جدید نہیں ہے، بعد میں نہیں آئی. جب سے اللہ ہے اس کی صفت ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے اللہ ہے بعد میں انہیں بولنا شروع کرا، کلام کی صفت بعد میں آئی. ایسا نہیں ہے. جب سے ذات خدا ہے اس وقت سے اس کے صفات ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی رازق تھا، اور اس کی ہر صفت قدیم ہے، حادث نہیں ہے، نئی نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے. اگر صفت مخلوق ہو گئی، خالق کا مخلوق ہونا لازم آ جائے گا کہ خالق بھی مخلوق ہے. وہ جھگڑا ہے اہل سنت میں، معتزلہ میں. ہارون رشید ہی وہ سب ایک ہوا ایسی چلی تھی اس زمانے میں کہ لوگ کثرت سے معتزلی ہو رہے تھے، اور اسی پہ حضرت امام اعظم حنبل رحمت اللہ علیہ کو بغداد کے چوراستے پہ کوڑے لگوائے گئے. تو قرآن کو یہ غیر مخلوق کہہ رہے ہیں. دیکھیے بات، قرآن کریم اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت یہ جو قرآن آپ کے ہمارے سامنے ہے، یہ کلام اصلی نہیں ہے. یہ جو ہے اس میں یہ پرنٹڈ اٹے والا، یہ کلام اصلی کو بتاتا ہے، اور وہ کلام اصلی وہ کلام خدا کا ہے. اس کو حروف کی ضرورت نہیں، کاغذ کی ضرورت نہیں، اٹوں کی ضرورت نہیں. وہ کلام اصلی غیر مخلوق ہے. یہ تو مخلوق ہے، یہ جو ہمارے پاس ہے کاغذ میں حروف وغیرہ کی شکلیں، یہ ہمارے لیے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ حروف الفاظ کا محتاج نہیں ہے. وہ کلام الہی غیر مخلوق ہے، قدیم ہے. اللہ کی ذات جب سے ہے اس وقت سے ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. معتزلہ آئے بیچ میں، اور معتزلیوں نے کہا کہ نہیں، قرآن مجید
اللہ کا کلام ہے اور یہ کلام مخلوق ہے. ان کی نظر اس پہ گئی، یہ کاغذ، یہ ورق، یہ الفاظ، یہ تحریر. وہ بڑا مارا کچلا آ رہا جھگڑا چلا اور بڑے بڑے ائمہ ہمارے اس میں مبتلا ہوئے، مصیبتوں میں ان کو ڈالا گیا ہے. بتایا نا میں نے امام احمد بن حنبل نہیں بدلے ہو. امام بخاری گاؤں گاؤں سے پتھرے مار مار کے نکالے ہو. امام بخاری کو بولے یہ اللہ کے کلام کو غیر مخلوق بولتے ہیں. امام بخاری کو گاؤں گاؤں سے پتھرے مار مار کے نکالے لوگ. بادشاہوں نے وہ اعتزال کو ہارون الرشید، مامون، معتزلی جو لوگ تھے بڑے بڑے، ان کا اثر قبول کیا انہوں نے اور لوگوں کو غرض کے. ہمارے دینی اداروں میں یہ تفسیر کشاف پڑھائی جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیونکہ وہ تفسیر جو ہے تفسیر کے اعتبار سے اعتزال کی جو باتیں ہیں دو تین، اور ان کا معتزلہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جبریل افضل ہے ہمارے رسولوں سے. یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے افضل ہیں رسولوں سے. اور ہم لوگوں کا یہ عقیدہ اہل سنت کا کہ رسول افضل ہے سب سے، اللہ کی تمام مخلوق سے افضل. تو بہرحال حضرت بند نواز کو نصیر الدین چراغ دہلوی نے کشاف پڑھنے کو کہا. حضرت کشاف پڑھی اور اس کے بعد یہ کتاب لکھی المنتقد. حضرت بند نواز کی 105 کتابیں ہیں. کوئی جاہل نہیں تھے، کوئی ولی جاہل نہیں تھا، کوئی ولی لٹمار نہیں گزرے، بڑے بڑے عالم. ٹھیک ہے. حضرت بند نواز کی تفسیر میں 2 کتابیں عربی میں ہوگی. ایک تو معارف المعارف ہے، حضرت شہاب الدین سہروردی کی جو کتاب تھی معارف العوارف، اس کی شرح لکھی انہوں نے معارف عوارف المعارف. وہ بھی 4-6 جلدوں میں وہ بھی چھپ رہی ہے دائرے سے. یہ 2 تفسیر کی کتابیں. تو المنتقد جو حضرت نے لکھی ہے حضرت بند نواز نے حدیث کی روشنی میں، حدیث شریف میں ہے کہ لِكُلِّ آیَةٍ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ، ہر آیت کا ایک ظاہری حصہ ہے، ایک باطنی اندرونی حصہ ہے. تو جتنی تفاسیر لکھی گئی ہیں ظاہری حصے کو احکام کو لے کر لکھی گئی ہے. انہوں نے باطنی حصے کو لے کر اس کی تفسیر لکھی ہے. المنتقد کو لکھا ہے. تو بڑی معرکۃ العرب تفسیر ہے اور 10 جلدوں میں وہ آنے والی ہے. پہلی چیز اس کی آ گئی ہے تکنیکی تفسیر معارف العوارف ہے. باقی ان کی تفاسیر کی جو کتنی کتابیں ہیں وہ فارسی میں ہیں، زیادہ تر فارسی میں. تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے وفات کے بعد، اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے جب ان کو حکم دیا، میں سمجھتا ہوں 10 سال میں تو 8 سال میں تو وہ دولت آباد آئے تھے والد کے ساتھ. محمد تغلق نے جب دولت آباد میں حکومت منتقل کی تو ان کے والد حضرت بند نواز کو لے کے یہاں آئے دولت آباد، اور دولت آباد میں 2 سال رہے. والد کا انتقال ہو گیا تو والدہ نے لے کے پھر دہلی چلے. دہلی میں حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے پاس تشریف لے گئے تو حضرت نے کہا تو 19 سال کی عمر میں علوم شرعیہ سے حدیث تفسیر وغیرہ سب سے فارغ ہو گئے.
اولیاء کرام بولے تو جاہل سمجھ رہے ہیں، بس دستور مانتے ہوئے یہ لٹمار لوگوں کی طرح نعوذ باللہ من ذالک قوالی لیے بیٹھے تصوف ہے، یہ تماشا ہے، تصوف نہیں ہے۔ تو بہرحال جو ہے حضرت بند نواز کی دیکھی حالت اور زبردست، حضرت کی خدمت ان کا، حضرت کی نصیر الدین چراغ دہلوی خود بہت بڑے حاجم تھے، تو انہوں نے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی برسوں خدمت کی، اور ان کا کام کیا تھا؟ حضرت کی خدمت میں رہنا، تہجد کو ان سے پہلے اٹھنا، وضو طہارت وغیرہ سے فارغ ہو کے پھر اپنی پیر و مرشد کی خدمت میں ان کو طہارت کرانا، وضو کرانا۔ تہجد میں وہ مصروف ہو گئے، حضرت انہوں الگ باہر تہجد میں مصروف، فجر کے لیے پھر اٹھی، کونے میں بیٹھ گئے دروازے کے بازو، خدمت کر کر آتی، برسوں خدمت میں لگے رہے۔ اور وہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے کیا ان کو گیسو دراز کا لقب، بال لمبے لمبے تھے، اور ایک مرتبہ وہ پالکی اٹھائی تو پالکی میں بال الجھ گئے اس کے پیچھے، اب وہ ایسے الجھ گئے کہ حضرت کو تکلیف ہونے لگی، بال اٹک گئے کہیں، مگر اپنے پیر و مرشد کی پالکی چل رہی ہے، اس کو روکنا، نیچے رکھنا، بال نکالنا، تکلیف ہوئی تو ہوئی۔ بعد میں وہ زخم ہو گیا، دیکھا گیا، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے کو معلوم ہوا تو بڑے خوش ہوئے کہ اتنا فرما بردار اور اتنا اطاعت گزار جو ہے، ایک شعر کے ذریعے سے ان کی تعریف کی، اور پیچھے رکھنا، بال نکالنا، تکلیف ہوئی تو ہوئی۔ بعد میں وہ زخم ہو گیا، دیکھا گیا، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے کو معلوم ہوا تو بڑے خوش ہوئے کہ اتنا فرما بردار اور اتنا اطاعت گزار جو ہے، ایک شعر کے ذریعے سے ان کی تعریف کی، اور گیسو دراز فرمائے، گیسو کے معنی تو ہے دراز کے معنی، وہاں سے حضرت کا جو ہے شہرہ ہو گیا۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی وفات کے بعد ان کے مدرسے میں حدیث، تفسیر، فقہ کی تعلیم میں مشارق الانوار حدیث کی پہلی کتاب ہے جو ہندوستان آئی، گجرات میں مشارق الانوار، بخاری شریف کی پہلی شرح مکے سے گجرات کے ذریعے سے ہندوستان میں پہلی بار مشارق الانوار آئی، تو وہ مشارق الانوار کی شرح لکھی ہے بند نواز۔ تو ایسے بڑے وقت کے عالم تھے وہ لوگ۔ اس کے بعد وہاں سے حالات نہیں بنے، فیروز شاہ تغلق وغیرہ کا زمانہ تھا، تو بہرحال کچھ مسائل میں بھی بادشاہ سے ان کی حجت ہوئی، انہوں نے سمجھایا علماء کو، ادھر تشریف لائے، پھر احمد آباد، بڑودہ ہوتے ہیں، گوالیار ہوتے ہیں، تشریف لائے بھی ادھر جو ہے بہمنی خاندان تھا، فیروز شاہ بہمنی، اس کو معلوم ہوا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں، تو علماء، مشائخ اور اپنے بڑے بڑے عہدیداروں کے ساتھ حسن آباد بولتے تھے اس کو، گلبرگہ، حسن آباد کے باہر جا کے حضرت کا استقبال کر دیا۔ بادشاہ بھی کیسے نیک تھے، اس زمانے کے بادشاہ بھی نیک لوگ تھے، حضرت کے استقبال کیا، اور اسی کا بھائی احمد شاہ بہمنی حضرت کے درس میں بیٹھا کرتا تھا۔ بعد میں پھر وہ اس کی جگہ فیروز شاہ کی جگہ بہمنی، احمد شاہ بہمنی بنا،
تو بہرحال اس طرح، اور حضرت کی وفات کے بعد جو ہے اسی نے حضرت کی درگاہ اور خانقاہ لی۔ اب وہ کچھ شیعیت کا چسکا تھا وہ لوگوں میں، انہوں نے اپنے انداز کیوں بنائی، وہ پنجتن کے پنجے چار طرف اور نادی علی جن شیعوں کا دڑی بھی وغیرہ۔ تو اب لوگ کیا سمجھتے کہ حضرت بند نواز جو ہے شیعہ چل گیا، بھائی انہوں کیا کریں گے، ان کی زندگی کے بعد اگر کوئی تعمیر کرتا ہے اس کو کیا کریں گے، ورنہ وہ سچے اہل سنت میں سے تھے۔ ان کی کتاب ہے جوامع الکلم، انہوں نے اس میں صاف لکھا ہے۔ تو یہ دیکھیے المنتقد، ابھی تو اس کی ایک جلد آئی ہے، اب ہوتے ہوتے وہ باہر آ گئی۔ انتہائی اعلیٰ معیار کی تفسیر ہے۔ تو بتا رہے تھے کہ عرب لوگ یہ تو نہیں کر سکے کہ قرآن مجید کی جیسے کوئی آیت لائے، کوئی سورہ لائے، اور یہ چھوڑ کے بولے یہ جو پہاڑ ہے، یہ جو پہاڑ دکھ رہا ہے، اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھی بات ہے، اللہ سے دعا کے لیے آپ تیار ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ اس سونے کا بنا دے اس پہاڑ کو۔ جبریل تشریف لائے اور بولے دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہاڑ کو سونے کا بھی بنا سکتا ہے۔ اتنے معجزات اب تک آئے، کھلے معجزات کا انہوں نے انکار کیا، اور یہ معجزہ بھی آئے گا اس کا بھی انکار کریں گے۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک قاعدہ ہے کہ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم کے مطالبے پر معجزہ نازل کرے اور اس کے بعد اس معجزے کی ناقدری ہو اور نہیں مانا گیا، تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ اس قوم پر عذاب الہی آ جاتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام دعا کرنے سے رک گئے۔ ارشاد ہو رہا ہے افغیر اللہ ابتغی حکما، ارے بھئی اتنے معجزات آ گئے نا، یہ تخلیق کائنات خود اللہ کی ذات پر دلالت کرتی ہے، خود قرآن مجید معجزہ ہے اور کئی معجزے حضور دکھا چکے ہیں۔ اس کے باوجود کیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حکم مانوں جس نے نازل کیا تمہارے اوپر کتاب کو تفصیل کے ساتھ؟ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربکم بالحق فلا تکونن من الممترین، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے نازل کی ہوئی ہے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے۔ تو حضور کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے، مخاطبت حضور کو ہے لیکن مطالبہ امت سے ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جواب میں ان کے قرآن مجید کی صفات گنائے۔ تو پہلی صفت قرآن مجید کی یہ بتائی گئی کہ کتاب تفصیلی ہے، مفصلہ۔ دوسری صفت یہ بتائی جو تمت کلمت ربک صدقا، کہ کلام الہی مکمل ہے، ادھورا اور ناقص نہیں ہے، کامل کلام نہیں ہے۔ تیسری صفت یہ بتائی جا رہی کہ صدقاً، اس میں سچائی ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، کلام الہی سچ ہے، اس میں جھوٹ کا شائبہ نہیں، اس میں جھوٹ نہیں۔ تاریخ میں آپ کو بہت جھوٹ ملے گا، ہر قوم اپنی تاریخ اپنے انداز سے لکھتی ہے،
ایک ہی زمانے کی تاریخ لکھنے والے، یہ کچھ لکھتا یہ کچھ لکھتا. انسانوں کی ذہن و فکر اپنے اپنے لحاظ سے، اور آپ تو دیکھیے تاریخ بدلنے کی مکمل کوشش ہی ہے کہ پورے تاریخی حقائق پلٹ دیے جائیں، سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا. تو فرمایا کہ قرآن مجید کی یہ صفت ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، صدقا وعدلا، اور قرآن مجید کی یہ صفت ہے کہ اس میں اعتدال ہے. ہر قوم کے لیے، ہر سماج کے لیے، ہر زمانے کے لیے اس میں اعتدال موجود ہے. لا مبدل لکلماتہ، اور ایک اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. تبدیلی کیوں ہوتی؟ کوئی قانون چلتا رہا، آپ دیکھیں کہ وہ قانون میں وہ کام نہیں کر رہا وہ قانون، لہذا بدل دیے. تو ایسا اس کا حال نہیں ہے کہ کوئی چیز نہیں چل سک رہی ہے لہذا بدلا جائے، بلکہ کوئی چیز اس کی تبدیلی کے قابل نہیں ہے. اور یہ چونکہ آخری کتاب ہے اور آخری نبی پہ نازل ہوئی ہے تو اب منسوخ ہونے والی چیز نہیں ہے، جیسے کہ اس سے پہلے تورات انجیل منسوخ ہو چکے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی سننے اور جاننے والی ہے. یہ جو قریش کے لوگ باتیں کر رہے ہیں اس کو بھی وہ سنتا ہے اور جانتا ہے. مطلب یہ کہ اس کے مطابق بھی سزا اور جزا دے گا. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور ایک قاعدہ بتا رہے ہیں. دیکھیے ہمیشہ ہر زمانے میں برے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اچھے کم ہوتے ہیں. ہر زمانے میں یہ ہوا ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. اچھی چیز کم، بری چیز زیادہ. ہر زمانے میں غیر مسلم زیادہ ہی رہے ہیں، ہر زمانے. حضور کا زمانہ تھا غیر مسلم زیادہ تھے، آج بھی دیکھ لیجئے غیر مسلم کا غلبہ ہے، زیادہ وہی ہے، طاقتور وہی ہے، مال انہی کے پاس ہے، اسلحہ انہی کے پاس ہے. ہر زمانے میں ہوا ہے، لیکن کسی زمانے میں کوئی قوت اور طاقت قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکی. زور سے ذریعے سے قرآن مجید کو کوئی بدل نہیں سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو یہاں ایک قاعدہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر اکثریت کے دھاک میں تم آ جاؤ گے. لوگ کیا کرتے ہیں اکثر دیکھیں کہ اکثر جدھر لوگ ہیں بس ادھر کے ہو جاتے ہیں. جیسی اکثریت ہو رہی چلو تم ادھر کو، جدھر کی ہوا. بہت سارے ایسی رہتے، کون مقابلہ کرتے بیٹھے تھا. اکثر لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جیسے بہت سارے لوگ جدھر جا رہے ہیں ادھر ہی چلتے. حق اور باطل دیکھنا یہ تو ہمت کے کام والوں کا ہے، حق کو دیکھ کے ادھر چلنا. تو وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر اکثریت کی آپ اتباع کریں گے، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، خدا کے راستے سے تم کو یہ ہٹا دے گی. مطلب اکثریت جو فیصلے کرتی ہے، اکثریت جو کام کرتی ہے اس کی اتباع مناسب نہیں، بلکہ ہم کو حق دیکھنا چاہیے کہ حق کدھر ہے. يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور اکثریت کے جتنے دعوے اور جتنے طریقے اور مذاہب ہیں سب اٹکل اور توہمات پر قائم ہے. بتائیے آپ کس کے پاس حقیقت ہے، کس کے پاس سچی کتاب ہے؟
توہمات، خرافات، کوئی بیس لیس گفتگو. مذہب کو اگر دیکھیں گے آپ، ہندو مذہب کو لے لیجیے، کوئی کل سیدھی نہیں ہے اس کی. وہی لوگ کہہ رہے ہیں، نہرو جی نے تو کہا کہ یہ مذہبی کتاب نہیں، یہ ایک سوشیالوجی کی ہسٹری آف دا سوشل لائف آف انڈیا، وید کے بارے میں انہوں نے کہا. اور اضافہ ہوتا چلا گیا. تو اب کہیں کتاب ہی نہیں ہے، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، تو آپ اکثریت کی کیسے سنیں گے؟ انہوں باللہ یخرسون، اندازے اٹکل کی گفتگو، توہمات، خرافات کدھر جاتے؟ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ. اکثریت اقلیت کو مت دیکھو، حق کدھر ہے ادھر دیکھو. وہ اعلم بالمہتدین، اور ہدایت پر چلنے والوں کو اللہ خوب جانتا ہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.